یا علیو دا موسٹ ہائی، علی وہ ہے جو جاہل کو علیم بنا دیتا ہے، مجسم کلمہ وہی جو گونگے کو کلیم بنا دیتا ہے، اور قربان اس کی شفقت و مہربانی پر جو عاصی دل کو نظر قلب سلیم بنا دیتا ہے۔ باسم یا علی رب العالمین۔ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، آج حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین و ناظرین و حاضرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، یہ وہ اسم ہے جو اسماء الحسنہ میں آج ہم جس اسم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یا علیو۔ یا علی یہ کوئی نیا نام نہیں ہے، بلکہ علی کے ہم جب آگے چلیں گے گفتگو کرتے ہوئے تو آپ کچھ چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ علی یہ بہت پرانا نام ہے، اور علی کے معنی ہے اونچائی، بلندی، بزرگ کے معنی بھی آتا ہے۔ ہم غور کرتے ہیں کہ وہ تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جو قادر مطلق ہے، جو الوہیم ہے، جو اعلیٰ ہے، علی ہے، جو قدیم ہے، جو الفا ہے، اومیگا ہے، اور تمام صفات اسماء الحسنہ اسی کے لیے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں اپنی اس اسماء الصفت مظہر صفات خداوندی میں یا علی کا جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، ہمیں سکھائیے کہ ہم کیا سیکھتے ہیں یا علی سے، اور اصل علی کون ہے؟ وہ علی جو آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا اور قیامت تک بلکہ ابدالآباد زندہ ہی رہے گا۔ ہم اس علی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو اس کے جو معنی ہیں وہ ہم نے سیرۃ اللغات اس کے صفحہ نمبر 902 سے جو اخذ کیا ہے، علی کے جو یہ صفت میں استعمال ہوتا ہے اس کے معنی اونچا اور بلند کے ہیں۔ مذکر بھی ہے، حق تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے لیے بھی۔ عربی بھی ہے، اردو بھی، اور مذکر کا یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ کلائی یا بازو پر زیور کو باندھنا کے ہوتا ہے، اور کشتی کا ایک پیچ ہے، ایک داؤں ہے جس کو علی بند کہا جاتا ہے، اور ایک تعویذ بھی ہے جس کو بچوں کو پہنائے جاتے ہیں علی کا اس میں سے لے کر کے۔ پھر ایک محاورہ بھی ہے علی علی کرنا، یعنی کسی بھی مصیبت میں یا کسی میدان میں، لڑائی کے میدان میں نعرہ لگانے کا نام علی علی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ یعنی علی ابن ابی طالب، اور اہل تصوف میں انہیں کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے یہ پہلے جانشین تھے، یعنی خلافت یا روحانیت کے اعتبار سے کو پہلا نام دیا جاتا ہے، اور اہل تشیع میں انہیں پہلا امام کہا جاتا ہے، یعنی رسول کی رسالت ختم ہوگی تو امامت شروع ہوتی، ان کے یہاں یہ تصور ہے۔ لیکن عزیز ہم آپ سے ابھی جس طرح عرض کر رہے تھے کہ قدیم ناموں میں سے قدیم زبان دو ہی ہیں۔ جناب ابراہیم کی جو زبان تھی وہ ہے عبرانی، اور اس کے بعد جو زبان آئی ہے وہ آرامی، پھر یونانی، اور اسی طرح عربی تیسری زبان آتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانی زبان میں علی کو کیا کہتے ہیں۔ ایزم عبرانی زبان میں ایلویون یعنی عین، لامد، یود، واو اور نون، یہ حروف سے بنتا ہے ایلویون۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں نیٹ پر تو اسٹرانگز نمبر میں سے یہ ہیبرو کا ایچ اور 5945 یہ اس کا نمبر ہے، یعنی 59 اور 45۔ ایلویون اس کے معنی ہے علی، بلند۔ اسی طرح گریک یعنی یونانی میں جب ہم اس نام کو دیکھتے ہیں تو اسے ہوپسسٹوس کہا جاتا ہے۔ ہوپسسٹوس کے جو اسٹرانگ نمبر اس کا ہے یہ ہے 5310 5310۔ گریک میں جی لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر نمبر ڈالتے ہیں تو آپ کو اس کا معنی مل جائے گا۔ اب آئیے کہ خدائے قدوس پر ہم جب غور کرتے ہیں تو وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی سب چیز اسی کے ساتھ ہے، اور
ہم جب غور کرتے ہیں، دراصل ہم اپنے باطنی حالت پر جب غور کرتے ہیں تو نسل انسانی کی تاریخ اس بات کو عیاں کر دے گی کہ ہر قوم کی حالت اس کے مذہب کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ یعنی کسی بھی قوم کی انسان کی روحانی حالت دیکھنی ہو تو اس امر پر تصدیق کرے گی کہ کوئی بھی مذہب اپنے تصور میں اپنے خدا کو سب سے اعلیٰ اور رفع مانتی ہے، کیونکہ انسان کی عبادت کی پاکیزگی یا پلیدگی اس کے قلبی اظہار یا وہ جو پرستار ہے جس دل سے اس کو مانتا ہے وہ کیا ہے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ علی کے معنی بلند برتر بھی ہے، متعال کے لیے استعمال ہوتا، تعالیٰ کے لیے بھی اور اعلیٰ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ عزیزم، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ یہ جو اسماء صفات میں علی ہم جب غور کرتے چلیں گے تو اس جیسا کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ خدائے واحد و الوہیم، یا ابھی جس طرح ہم نے کہا تھا ایلویون عبرانی میں اور گریک میں ہے ہوپسسٹوس، تو اسی طرح عربی زبان میں یہ علی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے معنی بلند و بالا کے ہے۔ تمام صفاتوں کا وہی منبع ہے، تمام صفاتیں اسی سے ہیں، منسلک ہیں۔ وہ ذات اقدس اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ہم اس سلسلے میں آپ کی توجہ تھوڑی سی توریت اور زبور کی جانب لے جائیں گے۔ آیات وہاں سے ہوں گے، لیکن چونکہ جملے کو ہم نے اس طرح ترتیب دیا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اس کے مطالعے سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے وہاں سے اٹھائے۔ لیکن خدا سچا ہے، وہ زندہ خدا ہے اور ابدی بادشاہ ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور بلندی سے آسمانوں کو پھیلایا۔ اس کی یہ حکمت ہے کہ اس نے کس طرح آسمان کو پھیلایا، شمس و قمر کو اپنی ہی نور سے منور بخشی، ضیاء بخشی، اور زمین کو سبزہ و پرندوں چرندوں اور حیوانات سے اور گلہائے رنگ برنگ کے پھولوں خوشبوؤں سے اس چمنستان کو اس نے مزین کیا۔ عظم ہمارا پیارا خدا وہی علی ہے اور وہی اعلیٰ ہے اور وہی الوہیم بھی ہے، اور اس علی نے جناب آدم کو اپنی ہی شبیہ پر اپنی صورت پر خلق کیا، اور پھر خدا نے آدم کو عدن میں، یعنی یہ میں پیدائش سے پڑھ رہا ہوں، خدا نے آدم کو عدن میں رکھا تاکہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور پھر خدا نے دیکھا، یعنی اس علی و الوہیم نے جب دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو خدا نے اس پر نیند طاری کی اور اس کی بائیں پسلی سے اس کی ہمجنس یعنی کہ حوا کو خلق کیا، اور دونوں کو اس باغ عدن میں رکھا، اور ہر درخت کے پھل وہ کھاتے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے لیکن شرماتے نہ تھے۔ پھر عزیزو، ایک دن ایسا ہوا کہ ابلیس جو سب سے بڑا دشمن ہے، اور سورہ یاسین میں اس کا ان شیطان لکم عدو مبین کہ شیطان کھلا دشمن ہے، تو ابلیس ایک دن حوا کے پاس آیا اور بڑی چکنی چپڑی باتوں سے ان کو پھسلایا اور پوچھا کہ یہ تم کیا درخت کے سارے پھل نہیں کھاتے؟ کیا خدا نے منع کیا ہے؟ تو جناب حوا جو ہے وہ فرماتی ہے کہ نہیں، تو ہم تو سب درخت کا پھل کھاتے ہیں بلا روک ٹوک۔ ہاں، لیکن ایک درمیان میں ایک ایسا درخت ہے، اس کے بیچوں بیچ ایک ایسا درخت ہے جسے خدا نے اس کے پاس جانے اور چھونے سے منع کیا ہے۔ تو ابلیس نے اپنی وہ چکنی چپڑی باتوں سے انہیں بہلایا پھسلایا اور کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا پھل ہے، جس دن تم کھاؤ گے فرشتوں کے مانند ہو جاؤ گے، تمہیں ساری چیز کا پتہ چل جائے گا۔ اب اس کے بہکانے سے جناب حوا نے وہ پھل بھی کھایا اور جناب آدم کو بھی کھلا دیا۔ لیکن ٹھنڈے وقت میں جب خدا ملنے کے لیے آتا تھا تو آواز دی، اے آدم تو کہاں ہے؟ تو جناب آدم نے اپنے آپ کو اور جناب حوا نے پتوں میں چھپا لیا۔ تو جناب آدم ڈر گئے، کہا کہ پوچھا کہاں ہے تو جناب آدم نے کہا میں نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپایا ہوا ہے۔ تو خدا وہ الوہیم، وہ علی، وہ جلال میں پوچھتا ہے کہ آدم پتوں میں کیوں چھپایا؟ کہا کہ میں ننگا ہوں۔ بس خدا وہ علی جو اعلیٰ تھا، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اس نے فوری کہا کہ کیا تو نے اس درخت کا پھل تو نہیں کھا لیا جس کے بابت ہم نے تجھے منع کیا تھا؟ آدم نے کہا کہ ہاں، یہ جو عورت تو نے میرے ساتھ کی اس نے مجھے کھلایا۔ حوا سے پوچھا، اس نے کہا مجھے ابلیس نے بہکایا، کہا کہ اب تم اس یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ آدم سے کہا کہ اب تو زمین پر کاشت کرے گا، زراعت کرے گا، وہاں کی وہ تو اپنی پسینے کی روٹی کھائے گا۔ حوا سے کہا چونکہ تو نے بھی حکم عدولی کی، یعنی تو نے وہ کام کیا جس کے بابت میں نے منع کیا تھا، تو اب تو درد ذہ کے ساتھ بچہ جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طالب ہوگی۔ ابلیس سے کہا کہ تو تمام جانور بلکہ دستی جانوروں پر کیا تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا، تو ملعون ٹھہرا،
اور اب زندگی بھر مٹی چاٹے گا، خاک چاٹے گا۔ عزیز دونوں کو وہاں، تینوں کو وہاں سے زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ عزیز ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کا کیا کام ہے؟ بہکانا، بالکل، اور قیامت تک اولاد آدم کو بہکاتا رہتا ہے۔ لیکن ابلیس کے بہکانے سے زیادہ ہم سب سے، یعنی ہم تمام انسانوں سے جو سب سے زیادہ پیار کرنے والا خدا علیم و اعلیٰ ہے، الوہیم ہے، وہ کبھی تھکتے نہیں، بلکہ وہ تھکے ہوئوں کو زور بخشتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ متی 11 کے ہم 11ویں باب کے 28 آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، تم کو آرام دوں گا۔ کوئی اس طرح دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا۔ یہ وہ علی ہے۔ یہ کون علی ہے؟ اور وہ ناتوانوں کو توانائی میں اضافہ کرتے ہیں، بے حوصلہ اگر حوصلہ ان کا طالب ہوتا ہے تو حوصلہ مند بنا دیتے ہیں، اس کے حوصلے کو بلند کرتے ہیں، اور اس خدائے علیم، الوہیم اور علی کے فہم کی کوئی انتہا نہیں۔ اعظم ہم یہاں ایک چیز اور عرض کرتے چلتے ہیں کہ قرآن شریف میں اگر آپ غور کریں گے تو 8 مقام پر لفظ علی استعمال ہوا، یا اسم صفات علی استعمال ہوا ہے، اور پورے بائبل میں دیکھیں گے تو وہ 121 مقام پر ہے۔ ہم چند آیت بڑی تیزی سے جائیں گے آپ کی خدمت پیش کرتے ہوئے۔ پہلا ہے کہ 3 پارہ ہے، دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ، اور اس کی جو موجودہ نمبر ہے، شمار نمبر، وہ دوسرا سورہ ہے، اور سابقہ نمبر جو تھا وہ 87 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے 255 نمبر آیت ہے۔ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں آتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہی بڑا ہے، عالی ہے، عالی مرتبہ والا ہے اور جلیل القدر ہے۔ دوسری جگہ ہے، یہ 17واں پارہ ہے، 22ویں نمبر آیت سورہ ہے سورہ حج، اور سابقہ نمبر اس کا 103، آیت نمبر ہے 62۔ اس میں وَإِنَّ اللَّهَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یعنی اور بے شک اللہ اونچی شان والا اور بڑا ہے۔ تیسری آیت، تیسرے نمبر کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہ 21واں سورہ پارہ ہے، اور 31واں سورہ سورہ لقمان ہے، اور 57 نمبر اس کا پرانا سابقہ نمبر ہے، آیت نمبر ہے 30، وَإِنَّ اللَّهَ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور یہ کہ اللہ ہی عالی مرتبہ اور گراں قدر ہے، گرامی قدر ہے۔ اور اس کے بعد 22واں پارہ، اس کے 34 نمبر کا سورہ ہے جو سورہ سبا ہے، اور سابقہ نمبر 58، آیت نمبر 23، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہی اعلیٰ ہے اور وہی گرامی قدر ہے، عظیم ہے۔ 24واں پارہ 40ویں نمبر کا سورہ ہے، سورہ مومن بھی کہتے ہیں اس کو، سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اور سابقہ نمبر ہے 60، اس کے آیت نمبر ہے 12، فَالْحُكْمُ اللَّهُ لِلَّهِ عَلِيُّ الْكَبِيرُ، یعنی اور حکم تو اللہ ہی کو، یعنی حکم تو اللہ ہی کا ہے جو بلند و بالا ہے اور بڑا ہے۔ اور یہ 6 نمبر کی جو ہم آیت پڑھیں وہ 25واں پارہ ہے، 42واں سورہ سورہ الشورى، اور سابقہ نمبر ہے 62، آیت نمبر ہے 4، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ بلند ہے اور عظیم ہے۔ اور 7ویں آیت جو ہے وہ ہے یہی اسی سورہ شورى کی ہے، اور اس کی 51 نمبر آیت ہے، إِنَّهُ عَلِيُّ الْحَكِيمُ، یعنی بے شک وہ بلند و برتر اور حکمت والا ہے۔ اور 8ویں آیت ہے، اور یہ 25واں پارہ ہے، 43واں سورہ سورہ زخرف، اور سابقہ نمبر ہے 63، اس کی آیت نمبر 4 ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلِيُّ الْحَكِيمُ، اور یہ بڑی کتاب ہمارے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی اور بلند و مرتبہ اور حکمت والی ہے۔ ایسے ہم غور کرتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ ہے، ترجمہ کیا ہم نے جتنے بھی ترجمے پڑھیں، یہ فتح محمد جالنی صاحب کا ترجمہ ہے قرآن شریف کا، نیٹ میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ لیکن یہاں دیکھیں لوح محفوظ کا تذکرہ نہیں، انہو فی کتاب ام الکتاب، ام الکتاب کہتے ہیں ان تمام کتابوں کی ماں۔ کہتے ہیں جہاں سے جو چیز نکلتی ہے اس کو یعنی ماں کہا جاتا ہے۔ مثلا مرض ہے جو بچوں کو ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ام الامراض، قبض کو کہتے ہیں ام الامراض، تمام بیماریوں کی ماں۔ جڑ کسی بھی چیز کو، یعنی اس کو بھی کہا جاتا ہے جہاں سے جو چیز نکلتی ہے۔ تو تمام کتابوں کی اگر آپ ماں کہیں گے تو لوح محفوظ کو کہا جا رہا ہے قرآن کے اعتبار سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب جو بھی خدا نے لگوائی ہے وہ تمام باتیں جو ہیں وہ درج ہیں کتاب مقدس میں۔ تو تمام کتابوں سے پہلے تو یہی کتاب ہے، کتاب مقدس، اور اس کو ہم ام الکتاب کہتے ہیں، یعنی اسی کتاب سے ہر چیز نکلی ہے، ہر چیز اسی کتاب میں پائی جاتی ہے۔ قرآن بھی ہے، قرآن میں کیا ہے کہ بڑے مختصر اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہیں بہت سی باتیں کو اکثر، اور اس کی ڈیٹیل چاہیے، اس کی تفصیل چاہیے، تو اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کریں۔ تو ام الکتاب میں ساری چیزیں درج ہیں، آپ کو جو چیز چاہیے
آپ کتاب مقدس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم عزیزم زبور کی طرف چلتے ہیں، وہ زبور جو جناب داؤد بن یسی نے لکھا تھا۔ تو یہ زبور 57 کا میں 2 آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اے خداوند، میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، میں امتیوں میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان کے اور تیری سچائی افلاک کے برابر بلند ہے۔ ان خدا جیسا کوئی بلند و بالا نہیں، اس کی ہر چیز بلند ہے جناب۔ پھر 47 نمبر جو باب ہے زبور شریف کی، اس کی 6 اور 9 آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ مدح سرائی کرو، یعنی سب سے کہتے ہیں خدا کی مدح سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو، اس لیے کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ کو شہنشاہ، وہ علی علوم الہیم، وہ خدا ہی ذات کی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسی زبور کی آیت 92 نمبر کی آیت نمبر 8، لیکن اے خداوند عبدالآباد بلند ہے۔ یہاں خدا جو علی و اعلیٰ ہے، لیکن اس کا دشمن برباد ہے۔ خدا کو کوئی دشمن کبھی کامیاب نہیں ہو سکا، چونکہ خدا علی ہے، اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ عزیزم ہم دیکھتے ہیں کہ زبی نویس کبھی سیلابوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ شور مچاتا ہے، لیکن خدا جو ہے بحروں کی آواز سے، سمندر کے زبردست موجوں سے خداوند بلند اور باوقار ہے۔ ان خدا جیسا بلند اور وقار والا نہیں۔ یشوع ایک نبی گزرے، ان کے صحیفہ میں ہے 5ویں باب کی ہم 15 سے 13 2 آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور یشوع یرحو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی نگاہ اٹھائی، یعنی بلند کیا اونچائی پر، اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا، تو ہماری طرف سے ہے یا ہمارے دشمن کی طرف سے ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں، میں اس وقت خدا کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ اور یشوع کو وہ جو سردار ہو کر آیا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، بعض نے کہا فرشتہ ہے، نہیں، وہ خود علی اس وقت اس لباس میں آیا، چونکہ فرشتہ کبھی تلوار لے کے کوئی نہیں آیا۔ اور اس نے کہا، تو یہاں اپنے جوتے اتار، چونکہ مقدس مقام ہے۔ جب اس دیکھا تو وہ یشوع نے سجدہ کیا۔ فرشتہ کو کوئی سجدہ کرے گا، فرشتہ اسے روک دے گا، لیکن یہاں یشوع نے جب اس سجدہ کو اس نے روکا نہیں، بلکہ اسے سجدہ کرنے دیا۔ یعنی وہ تمام فرشتوں کا سردار کون ہو سکتا ہے؟ ہم جب علوم اسلامی پڑھتے تھے تو اس میں کہا گیا کہ تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے، لیکن جبرائیل کبھی تلوار لے کر آیا، جبرائیل کو کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ وہی علی ہے جو فرشتے کے لباس میں آیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علی کون ہے اور کیسے ہم اس علی کا دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہم 2 کرنتھیوں پولس رسول لکھتے ہیں کہ کیا یہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں خدا کی خوشخبری مفت پہنچا کر اپنے آپ کو پست کیا، یا تاکہ تم بلند ہو جاؤ؟ یعنی تم اس مقام پر چلے جاؤ جس مقام پر تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم خدا کے پیغام کو تمہیں جو منادی کرتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پست کیا۔ اور افسیوں پہلے باب کی 21ویں آیت، افسیوں پہلے باب کی 21ویں آیت میں ہے، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ یعنی کہ وہ علی جو اس جہان میں بلند ہے اور آنے والے جہان میں بلند ہوگا۔ عزم یہاں کہ زمین پر جتنی بھی مخلوق ہیں یا لوگ ہیں، وہ کتنے ہی مقام پہ چلے، اعلیٰ اور فا نہیں ہو سکتے، لیکن جناب مسیح جب آئے، یا ہم تھوڑی سی تفصیل چاہیں گے آپ سے، تھوڑی سی تفصیل کے لیے ہم کہ چند آیت اشارہ کر، جناب مسیح ہر حکمران اور ہر اختیار والے سے بلند و بالا ہیں، خواہ وہ انسان ہو خواہ فرشتہ ہو، اور ہمیشہ تک جناب مسیح ہی علی و اعلیٰ و عرفہ ہیں، افضل ہیں، ہی رہیں گے۔ آسمانی مقاموں میں فرشتوں کے مختلف مقام ہوتے ہیں، مختلف درجات ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے زمین پر کچھ نیک ہیں، اچھے اور نیک ہیں، تو فرشتے میں بھی کچھ اچھے اور نیک ہیں، اور کچھ برے ہیں، شریر ہیں، کچھ کافر ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، اختیار کچھ بھی ہو، ان کے پاس وہ سب سے بلند و بالا اختیار جناب مسیح کے پاس ہے۔ مثال دو آپ کو، جس طرح ہم زمین پر ہمارے یہاں صدر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، پھر صوبائی سطح پر ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، میئر ہوتے ہیں، اور اسی طرح تھانے دار وغیرہ نمبردار ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ بھی ہو، حکومت اختیار سب کے پاس ہونے کے باوجود ایک اختیار ہے جو پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھا، وہی علی ہے اور وہی اعلیٰ ہے۔
اور وہی یہ بات صرف اس جہان میں نہیں بلکہ آنے والے جہان میں بھی، یعنی اس وقت وہ بادشاہ جو تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ کہلانے والے ہیں، اور خداوند متعال وہ خدا ہے جو علی ہے۔ یہاں پر ہم اس علی کے بارے میں اب آپ کی زحمت سماعت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ کیا پوری دنیا خدا کو علی علی کہنے کے ماننے کے باوجود جہنم میں جاتی ہے؟ شیطان بھی علی علی کرتا ہے، لیکن وہ شیطان کا شیطان رہا۔ تو ہم 2 آیت کے لیے آپ کو قرآن شریف سے زحمت سماعت دے رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے حافظے میں محفوظ کر لیں تاکہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں ضرور کام آئے گی۔ وہ 2 آیت یہ ہے۔ پہلی آیت جو میں آپ سے تلاوت کروں گا وہ ہے سورہ مریم 15واں پارہ کی 19واں سورہ ہے سورہ مریم، آیت نمبر 33 ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ یَوْمِ الْوَلَدَتُ وَیَوْمِ الْأَمُوتُ وَیَوْمِ الْعَبَثُ حَیَّ۔ اس میں 3 بات ہے، یوم ولدت، یوم یموت، یوم ابعث الحیہ، یعنی مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں اٹھ کھڑا ہوں گا، یعنی جی جاؤں گا۔ اسی لفظ کو، اسی آیت کا ترجمہ جو ہے یہ فتح محمد جالین صاحب کرتے ہیں کہ اور جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں، بعض نے ترجمے مجھ پر پہلے کیا اور بعد میں کیا ہے۔ ہم یہاں دوسری آیت کی طرف لے چلتے ہیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفک ورافعک الی السماء الیہ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عیسیٰ، اور جب خدا نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ رفع کا یعنی حضرت حضور یسوع مسیح کو آسمان پر جانے کو تو مانتے ہیں، یعنی پہلی جو بات ہے وہ تو مان رہے ہیں، دوسری بات مان رہے ہیں، لیکن رافع کا، لیکن پہلی بات انی متوفک، یعنی میں تجھے فوت کر دوں گا، تجھے وفات دے دوں گا، لیکن اس بات کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ اور اسلام میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، جی وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں اور ان پہ موت نہیں ہوئی ہے، جبکہ قرآن کی اس آیت سے آپ غور کریں گے، یعنی کہ یہ جو آیت میں پیش کروں آپ کی خدمت میں، اذ قال اللہ عیسیٰ متوفکا، یہ ہے 55 والی آیت ہے یہ۔ اور ہم جب غور کرتے ہیں تو اس میں 2 چیز اہم ہے، ایک ہے آپ کی وفات اور دوسرا آپ کا زندہ ہو کر جانا آسمان پر۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ترجمے میں کہاں کس طرح سے غلطی کی گئی، یا ترجمے میں یہ صحیح نہیں سمجھ پایا کہ بزرگوں نے اس بات کو کیوں مخفی کر دیا ہے۔ لیکن اسی چیز کو کہ تقریباً وہ ہستی جو تمام گناہ گاروں کی خاطر، کون ہستی؟ یہ جناب مسیح ہیں۔ عزم ہم دیکھتے ہیں رافع السماء، یعنی کہ جناب مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا، اس بلندی پر جہاں ذہن انسانی نہیں جا سکتا، انسانی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور اب قرب قیامت دوبارہ زمین پر آپ جلوہ افروز ہوں گے، لیکن عدالت کرنے کے لیے آئیں گے، اور وہ فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، اور ان کی الوہیت بھی، یعنی الوہیت کے معنی اور الوہیت کے معنی 2 چیز ہے، ایک ہے وحدانیت، الوہیت یعنی اول وہی ہیں، اور وحدانیت بھی انہی کے ساتھ ہے، اور الوہیت یعنی کہ اعلیٰ وہی ہیں۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زندگی میں ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ یہ مسیح اتنے آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتے، جب تک ہم مطالعہ نہ کریں، جب تک ان کا نظر کرم نہ ہو، اس وقت ہم اس مقام پر کیوں؟ اس لیے اگرچہ جو بھی گناہ گار ان پر ایمان لاتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، عزیزم آپ کو حقیقی اگر علی سے ملنا ہو تو یسوع ہی پر ایمان لانا ہوگا، وہی ابدی علی ہے، وہی ازلی علی ہے، اور علی والا مقام حاصل کرنے ہمیں غور کرنا ہوگا۔ کیوں کہ آپ فلپین کے خط میں ہم آخری اب آپ کی زحمت سماعت دے رہے ہیں کہ اس میں ایک آیت ہے کہ اسی واسطے سے اسے بہت سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں میں اعلیٰ ہے۔ ہم نے جو بھی گفتگو کی آپ کی خدمت میں، کیونکہ ناموں میں سر بلند کیوں کیا؟ کیونکہ حضور یسوع مسیح سلام علیہ ہی دوبارہ اس دنیا میں اپنے جلالی لباس کے ساتھ آئیں گے، تب سب جتنے بھی بڑے ہیں وہ خود بخود چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے، کوئی ان کے سامنے بڑا نہیں ہو سکے گا، اور یسوع کے سامنے ہر نام پہ اٹھنے گھٹنا جھکیں گے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اور جو بھی بننا چاہتا ہے گھٹنا کس کس کے جھکیں گے؟ ہر وہ جو آسمان میں ہے، آسمانوں پر ہے یا آسمانیوں میں ہے، اور یا زمینیوں میں ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہے گھٹنا جھکے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ جو ان کا جو زمین کے نیچے ہے، یعنی بہت مخلوق جو زمین کے اندر بھی ہے، نیچے بھی، اس سب کے سب یسوع کے آگے اپنے
گھٹنے کو ٹیک دیں گے اور تسلیم کریں گے کہ آپ ہی علی ہیں، آپ ہی اعلیٰ ہیں، آپ ہی الوہیم ہیں۔ اور وہ دن عزیزو ایسا دن ہوگا کہ وہ دن فیصلے کا دن ہوگا۔ تو آج جو بھی ان پر ایمان لائے گا وہی اس دن کامیابی پر ہوگا، وہی وہ علی ان کو اس اعلیٰ مقام پر لے جائیں گے، کس مقام پر کہ آپ بھی آج بھی آپ کا فضل چاہتا ہے کوئی تو آپ پر برکت چاہیے تو آپ ہی سے رابطہ کرے، کیونکہ ہم جیسے بھی ہیں انہوں نے ہمیں چنا ہے، اور ہمارے تمام گناہوں کے باوجود انہوں نے ہم خود چنا، ہم ان کو نہیں چن پائے۔ عزیزم، کوئی بھی مجھ جیسا، یعنی جناب مسیح نے ایک جگہ فرمایا تھا، متی کی انجیل 10ویں باب کی 8ویں آیت میں ہے، کوئی مجھ سے چھینتا نہیں، یعنی وہ روح اللہ ہیں جو روح جب چاہیں گے پھیر لیں گے، اور انہوں نے بہت سو کو زندہ بھی کیا، بیماروں کو شفا بخشی۔ وہ علی اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں کہ جو ان کو چھو لیتا ہے تو وہ اس مقام کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور انہوں نے سب کے گناہ معاف کیے۔ اور پھر فقیہ فریسی نے کہا یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اور گناہ سوائے خدا کے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو گناہ معاف کرانا ہے تو علی کے در پر آنا ہوگا۔ یہ ولی ہے جو آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا، آپ کو بخش دے گا، آپ کو مقام عطا کرے گا۔ اگر آپ علی کے مقام پر جانا چاہتے ہیں، پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس حقیقی علی کو سمجھنا ہوگا جو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور کل بھی زندہ رہے گا۔ عزیزم، ہم پھر کسی اور نشست میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔